دوستو، سلام مسنون۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ کے فضل و کرم سے بخیریت و عافیت ہوں گے۔ اب آپ وی ایم خلیل الرحمن سے اردو میں خبریں سنیے گا۔ آج کی خبریں بہت گرما گرم ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں میں گرما گرم لفظ کا استعمال کر رہا ہوں۔ 1 سال کی زبردست احتجاج کے بعد کسانوں نے تینوں قوانین کو ہٹانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ نریندر مودی جی نے بھی بڑا دل کرتے ہوئے تینوں قوانین کو واپس لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ سب کے لیے خوشی کی بات ہے، مگر کسانوں کے ایک طبقے کا یہ کہنا ہے کہ ان کا احتجاج جاری رہے گا تب تک جب تک یہ تینوں قوانین پارلیمنٹ کے ذریعے واپس نہیں لیے جاتے۔ ٹھیک ہے، قریب پارلیمنٹ ہونے والا ہے، اس میں یہ تینوں قوانین واپس لیے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور امید کی جاتی ہے کہ کسان خوشی خوشی احتجاج کو ختم کر کے ایک جشن مناتے ہوئے اپنے گھر واپس لوٹیں گے۔ اس دوران کسانوں کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ کسانوں کا نقصان ہمارے ملک کا نقصان ہے۔ اس کے کون ذمہ دار ہیں، اس کے بارے میں ہم کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں، مگر جانکاری رکھنے والے اس پر بھی ضرور ہمیں بتائیں گے کہ کون کتنے قصوروار ہیں۔ ہمارا ملک ایک جمہوری ملک ہے، اس میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس طرح کے احتجاج ہوتے ہیں، اور ظلم کے بعد آسانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہی ایک جمہوری ملک کی خوبی ہے۔ ڈکٹیٹرشپ میں ایسا نہیں ہوتا ہے، وہاں تو ہمیشہ تکلیف ہی تکلیف۔ آج سیریا میں کیا ہو رہا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں سب کچھ جمہوری طور پر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی زیادتی عوام کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے اور حکومت کی طرف سے بھی ہو جاتی ہے۔ اسے فطری بات ہی سمجھنا چاہیے۔ ہمارا ملک آج بھی ہم بغیر پس و پیش کے کہہ سکتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے یوں ہی نہیں لکھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اس میں وہ بات سمائی ہوئی ہیں جن پر تمام بھارت واسیوں کو سوچنے، غور کرنے اور ہمارے ملک کو مضبوط کرنے کے لیے جو طریقے اختیار کرنے کی ضرورت ہے انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اب آئیے آج کی اہم خبریں جو کہ آج کے سہارا اخبار میں شائع ہوئی ہیں انہیں میں آپ کے سامنے۔ پہلے سکھ گرو نانک دیو جی کی 552ویں یوم پیدائش کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ان کسانوں سے معافی مانگی جو 1 سال سے زیادہ عرصے سے احتجاج کر رہے ہیں، اور 3 متنازع زرعی قوانین کو واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ احتجاج کرنے والے کسانوں سے گھر واپس ہونے کی اپیل کی۔ جمعے کی صبح قوم کے نام ایک پیغام میں مسٹر مودی نے کہا کہ آج ہم وطنوں سے معافی مانگتے ہوئے میں سچے دل اور صاف دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ شاید ہماری تپسیا میں کوئی کمی رہ گئی، جس کی وجہ سے دیے کی روشنی جیسی سچائی کو ہم بھائیوں کو سمجھا نہیں پائے۔ آج گرو نانک دیو جی کی روشنی کا مقدس تہوار ہے۔ یہ وقت کسی پر الزام لگانے کا نہیں ہے۔ آج میں آپ کو اور پورے ملک کو بتانے آیا ہوں کہ ہم نے تینوں زرعی قوانین کو واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس ماہ کے آخر میں شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے اجلاس میں ہم ان تینوں زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کے لیے آئینی عمل کو مکمل کریں گے۔ انہوں نے مشتعل کسانوں پر زور دیا
کہ وہ گرو पर्व के मौके पर एजिटेशन ख़त्म करें और अपने अहल खाना के साथ त्यौहार मनाएं और खेतों में काम शुरू करें। उन्होंने कहा कि मैं अपने तमाम एहतजाज करने वाले किसान साथियों से दरख्वास्त करता हूँ, आज गुरु पर्व का मुक़द्दस दिन है, अब तो अपने घरों को लौट जाएं, अपने खेतों में लौट जाएं, अपने घर वालों के पास लौट जाएं। आइए एक नई शुरुआत करें, आइए नए सिरे से आगे बढ़ें। मिस्टर मोदी जी ने ये भी ऐलान किया कि आज हुकूमत ने ज़रई शोबे से मुताल्लिक़ एक और अहम फ़ैसला किया है। ज़ीरो बजट काश्तकारी यानी कुदरती काश्तकारी को फ़रोग़ देने के लिए और मुल्क की बदलती हुई ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए फसलों को उगाने के तरीक़े को साइंसी तौर पर तब्दील करने के लिए और MSP को मज़ीद मुअस्सर और शफ़ाफ़ बनाने के लिए ऐसे तमाम मौज़ूआत पर मुस्तक़बिल पर तवज्जो मरकूज़ की जाए। इस सिलसिले में मैं फ़ैसला करने के लिए कमेटी तश्कील दी जाएगी। इस कमेटी में मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमतों, किसानों, ज़रई साइंसदानों और ज़रई माहिरीन इक़्तिसादियात के नुमाइंदे रुकन होंगे। मिस्टर मोदी जी ने कहा कि हमारी हुकूमत किसानों की बहबूद के लिए, बिलखुसूस छोटे किसानों की बहबूद के लिए, मुल्क के ज़रिए दुनिया के मफाद में, मुल्क के मफाद में, गांव के गरीबों के रोशन मुस्तक़बिल के लिए पूरे खुलूस और किसानों के लिए ये क़वानीन नेक नियति के साथ लाई थी। लेकिन इतनी मुक़द्दस चीज़ बिल्कुल ख़ालिस किसानों के मफाद में अहम कोशिश के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं सके। उन्होंने कहा कि ज़रई माहिरीन, इक़्तिसादियात, साइंसदानों, तरक्की पसंद किसानों ने भी उन्हें ज़रई क़वानीन की अहमियत से आगाह करने की पूरी कोशिश की। हम उन्हें पूरी आजिज़ी, खुले जहन के साथ समझाते रहे। मुख्तलिफ़ ज़राए से इनफ़रादी और गुरूही तावन भी जारी रहा। हमने किसानों के दलाइल को समझने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हुकूमत क़ानून की उन शक़ों को तब्दील करने के लिए भी तैयार थी जिस पर उन्हें एतराज़ था। मिस्टर मोदी ने बताया कि हमारी हुकूमत किसानों के मफाद में काम करती रही है और करती रहेगी। उन्होंने कहा कि मैंने किसानों के लिए जो कुछ किया वो मुल्क के लिए कर रहा हूँ। किसानों की तहरीक अभी वापस नहीं होगी, राकेश टिकैत ने कहा है। किसान लीडर राकेश टिकैत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी के ज़रिए तीनों ज़रई क़वानीन को वापस लेने के ऐलान पर अपने रद्द अमल में कहा कि किसानों की तहरीक उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक मरकज़ी हुकूमत उन्हें पार्लियामेंट में वापस नहीं लेगी। इसके अलावा MSP गारंटी क़ानून, एहतजाज के दौरान और परालियाँ जलाने पर किसानों के ख़िलाफ़ दर्ज मुक़दमात वापस लेने, तहरीक के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के अहल खाना को नौकरी और मुनासिब मुआवज़ा जैसे दीगर मसाइल भी हैं जिन पर मुत्तहिदा किसान मोर्चे की मरकज़ी हुकूमत के साथ बातचीत
ہونی ہے۔ ان تمام مسائل کو حل کے بغیر کسانوں کے احتجاج کو ختم کرنے اور واپس جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ مورچے کی نورکنی کمپنی کی میٹنگ آج ہوگی اور آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے جمعے کو ٹویٹ کیا، احتجاج فوری طور پر واپس نہیں لیا جائے گا۔ ہم اس دن کا انتظار کریں گے جب پارلیمنٹ میں زرعی قوانین کو منسوخ کر دیا جائے گا۔ حکومت MSP کے ساتھ ساتھ کسانوں کے دیگر مسائل پر بھی بات کرے۔ اب آئیے دیکھیں زرعی قوانین کے واپس لینے کے بعد راشٹریہ سہارا میں کیا اداریہ شائع ہوا ہے اور اس میں کیا باتیں کہی گئی ہیں، اس پر نظر کرتے ہیں۔ 700 سے زائد جانوں کا ضیاع اور اربوں روپے کے مالی نقصانات کے بعد کسانوں کی تحریک کے سامنے سر جھکاتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے تینوں زرعی قوانین کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا ہے اور کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ احتجاج ختم کر کے گھر لوٹ جائیں۔ وزیر اعظم مودی نے سکھوں کے پہلے گرو نانک دیو جی کے پرکاش پرو کے موقع پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ زرعی اصلاحات کا دیرینہ مطالبہ پورا کرنے اور کسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ نیک نیتی کے ساتھ یہ تینوں زرعی قوانین لائے تھے، لیکن کسانوں کی ایک طبقے نے اس کی مخالفت کی اور یہ ہمارے عزم کی کمی تھی کہ ہم ان کسانوں کو ان قوانین کے فوائد کے بارے میں قائل نہیں کر سکے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ان تینوں قوانین کو منسوخ کرنے کا عمل پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس میں کیا جائے گا جو کہ 29 نومبر سے شروع ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم نے کم از کم امدادی قیمت اور زیرو بجٹ فارمنگ کی سفارش کرنے کے لیے ایک کثیر جہتی کمیٹی کے قیام کا بھی اعلان کیا ہے اور کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ احتجاج چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ اب تک جو وزیر اعظم کسانوں سے بات بھی کرنے کو تیار نہیں تھے، انہوں نے نہ صرف اپنا قدم واپس کھینچ لیا ہے بلکہ قانون کی تنسیخ کا باقاعدہ اعلان کر کے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ تینوں زرعی قوانین ایسے نہیں جن پر کسانوں کو راضی کیا جا سکتے۔ لیکن وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کرتے کرتے تقریباً 1 سال لگا دیا۔ اس 1 سال کے دوران تحریک سے وابستہ 700 سے زیادہ کسانوں کی موت ہو چکی ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں ایسے کسان ہیں جن پر مختلف طرح کے مقدمات قائم کیے گئے اور UAPA جیسا قانون لگا کر انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ اس 1 سال کے دوران BJP کے لیڈروں اور خود حکومت کے کئی وزراء نے کسانوں کو غدار وطن، ملک دشمن، خالصتانی، دہشت گرد، دشمنوں کا اعلی کار، شرپسند اور پتہ نہیں کیا کیا کہا تھا۔ تحریک کو متاثر کرنے کے لیے متوازی کسان یونین بنائے گئے اور حکومت کے حق میں ان کے بیانات بھی دلوائے گئے۔ کسانوں کو فضول قسم کے مذاکرات میں بھی الجھانے کی کوشش کی گئی۔ ہزار مشکلوں اور دقتوں کے باوجود کسان
اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور پوری استقامت کے ساتھ تحریک کو جاری رکھا۔ تقریباً 1 سال سے سردی، گرمی اور بارش کے دنوں میں بھی کسان اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ یہ کسانوں کا عزم، حوصلہ ہی تھا جس نے پورے ملک کو ان کے ساتھ کھڑا کر دیا اور معاشرے کے ہر طبقے کی انہیں حمایت حاصل ہوئی۔ ملک کی کئی ریاستوں میں ان قوانین کے خلاف قرارداد پاس کی گئیں اور انہیں کسان دشمن ٹھہرا کر انہیں واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اب جب کہ وزیر اعظم نے تینوں قوانین کو تنسیخ کا اعلان کر دیا ہے، کسانوں کو تحریک ختم کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلا جانا چاہیے تھا، لیکن کسان رہنماؤں کو شاید وزیر اعظم کے زبانی اعلان کا اعتبار نہیں ہے اور انہوں نے ایوان میں قانون کی عملی تنسیخ کا انتظار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بظاہر کسانوں کا یہ فیصلہ درست ہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ زرعی قوانین کی واپسی کا فیصلہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کسانوں کی محبت میں لیا گیا ہو۔ اس فیصلے کی کئی سیاسی وجوہات ہیں، جن میں پہلا سبب اتر پردیش، اتراکھنڈ اور پنجاب میں اسمبلی الیکشن سے ہے۔ اگر یہ قانون واپس نہیں لیے جاتے تو آنے والے انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کو بھاری نقصان کا خدشہ تھا۔ یہ سیاسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے حکومت نے کسانوں کے سامنے سپردگی کی ہے، اور کسان بھی اسے اچھی طرح سمجھ رہے ہیں اور کسی بھی حال میں بی جے پی حکومت پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے پارلیمنٹ میں پاس کیا ہوا قانون جب تک پارلیمنٹ میں ہی منسوخ نہیں کیا جاتا، تحریک ختم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بہرحال متنازع زرعی قوانین واپس لیے جانے کا اعلان بھی ایک بڑی کامیابی ہے اور یہ کسانوں کی جیت کے ساتھ ملک کی جمہوریت اور آئینی اقدار کی سربلندی کا بھی اظہار ہے۔ کسانوں کی تحریک ہندوستان میں جمہوریت کی طاقت کا بھی امتحان تھی، اور اس امتحان میں ملک کی جمہوریت بھی پوری اتری ہے۔ ملک کے کسانوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جمہوریت میں حکومت کے خلاف متحدہ جدوجہد ہی نہ صرف کامیابی کا راستہ ہے، بلکہ اس سے جمہوریت بھی مضبوط و توانا ہو جاتی ہے۔ اس جدوجہد سے سبق لیتے ہوئے حکومت کو دوسرے متنازع قوانین سی اے اے اور این آر سی کو بھی واپس لینے پر غور کرنا چاہیے۔ دوستو، اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ یہ اقوال زرین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ میری نصیحت قبول کرنے والا دل موت سے زیادہ کسی کو محبوب نہ رکھے۔ نو کے زبان کو بار بار پکڑتے اور فرماتے کہ اس نے مجھے بہت جگہ پھنسایا ہے۔ جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔